اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب صرف بتوں کی عبادت کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جسے آپ اپنے نفع اور نقصان کی وجہ سمجھتے ہیں جو کہ صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو وہ شرک ہے۔ اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں جس سے ہمیں بچنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے شرک کیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، یا رات میں جھاڑو نکالنا، ناخن کاٹنا، یا چپل کا الٹا ہونا، یا دائیں آنکھ کا پھڑکنا، یا دنوں کا لکی ان لکی سمجھنے کو اپنے کام کے بگڑنے کا سبب سمجھتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ ساری کائنات کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے نا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی تقدیر میں بھلائی لکھ دی تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، کالی بلی کیا روکے گی؟ اسی طرح یہ کہ رات میں باہر جاتے ہوئے بچے کو لسن دینا اس ڈر سے کہ کہیں جھپٹے میں نہ جائے، یا کالا ٹیکا لگانا، یا تعویذ پہننا، یا گھوڑے کی نال لگانا، سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو مشکلات سے بچائیں گی، آپ کی حفاظت کریں گی، تو ان کا پہننا، لگانا، لٹکانا یہ سب شرک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں برا ہونا لکھ دیا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ مزار پر جا کر ان بابوں سے دعا مانگتے ہیں، یا منت کا لچھا باندھتے ہیں، یا گھروں میں چراغ لگاتے ہیں، یہ سب بھی شرک ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھلا بتاؤ تو مشکل میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو کون سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوست سے مدد مانگنا شرک ہو۔ دوست اگر زندہ ہے، سامنے موجود ہے، تو آپ اس سے پیسے کی مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب ہیں۔ لیکن اگر آپ مرے ہوئے دوست سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اب وہ